بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں امراء عابد اور آج میری موضوع گفتگو جو شخصیت ہے ان کا نام ہے علامہ اقبال۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین، علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے بلکہ وہ شاعری برائے شاعری کے قائل ہی نہیں تھے۔ شاعری محض ان کے لیے ذریعہ پیام تھی۔ بالکل اسی طرح ان کی فکر اور فلسفہ امت مسلمہ کا ترجمان اور تہذیب مشرق کا نگہبان تھا۔ اقبال مفکر بھی تھے اور فلسفی بھی، مفسر قرآن بھی اور علوم اسلامی کے عالم بھی، اسلامی اقتصادیات کے ماہر بھی اور بین الاقوامی مدبر بھی، اور انتہائی دور اندیش رہنما بھی۔ ان تمام حیثیتوں میں انہیں اوج کمال حاصل تھا۔ ان کا فلسفہ حیات و کائنات کے ایسے راز ظاہر کرتا ہے جو بنی نوع انسان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ میری نوائے دو رنگی کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون خانہ۔ ان کا پیغام انفرادی طور پر بنی نوع انسان، مرد مومن اور مرد کامل کے لیے، اور اجتماعی طور پر اپنے ہم وطنوں ملت اسلامیہ سمیت سارے جہان کے لیے ہے، جہاں وہ اسلامی نشاط ثانیہ اور احیاء اسلام کے عالم بردار تھے۔ وہاں انہوں نے مسلمانان ہند کے مستقبل کے معمار کا کردار بھی ادا کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات ان گنت اور ناقابل فراموش ہیں۔ 20ویں صدی کا پہلا نصف ہندوستان کی عوام کے لیے فیصلہ کن تھا۔ انگریز حاکم جو 19ویں صدی میں ہندوستان کے ساتھ جونک کی طرح چمٹے ہوئے تھے اور انہیں کسی قسم کی رعایت دینے کے روادار نہیں تھے، وہ 20ویں صدی میں خصوصاً پہلی عالمی جنگ کے بعد کچھ قانونی سہولتیں دینے کی طرف مائل ہوئے، مگر اس وقت ہندوؤں نے اکثریت کے بل پر ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اگر مخلوط انتخابات کا طریقہ رائج ہو جاتا جو ہندوؤں اور کانگریسیوں کا ماتمہ نظر تھا، تو مسلمان ہمیشہ کے لیے محکوم ہو جاتے، پہلے انگریزوں کے اور مستقبل میں ہندوؤں کے۔ ادھر انتہا پسند ہندو تنظیمیں مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے پر تولے ہوئے تھیں اور بے بانگ دہل مسلمانوں کو للکار رہی تھیں کہ ہندو بن جاؤ یا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اگر ہندوؤں کی حکومت آ جاتی تو پھر مسلمانوں کی بقا خطرے میں تھی، ان کی نسل کشی کی جا سکتی تھی۔ تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے، جب ہسپانیہ پر 800 سال کی حکومت کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا تو وہاں ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہنے دیا گیا، یا تو وہ عیسائی بنا لیے گئے یا پھر تاتیخ کر دیے گئے۔ جو تھوڑے بہت باقی بچے انہیں جہازوں میں بھر کر شمالی افریقہ کے ساحلوں پر پھینک دیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمان حکومت کے چھن جانے کے بعد کبھی بھی نہیں سنبھلے۔ وہ انگریزوں اور ہندوؤں سے سہمے ہوئے اور اپنے بچاؤ کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ان میں اندرونی انتشار تھا۔ عام مسلمان ان پڑھ تھے، جو تعلیم یافتہ تھے وہ انگریزوں سے سخت مرعوب تھے اور باقی خار زار سیاست سے دور رہتے تھے۔ ان دنوں مسلمانوں کے لیڈر چند علماء تھے جو زیادہ تر کانگریس کی بھول بھلیوں اور تحریک خلافت میں مگن تھے، اور بحیثیت قوم مسلمانوں کے مستقبل کی انہیں زیادہ فکر نہیں تھی۔ اس جمود کو اور وطنیت کو، اس جال کو اور قوم پرستی کے اس خول کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے توڑا۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، اس کے سینے میں نغموں کا تلاطم ہے اب تک۔ انہوں نے اپنی ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے وطنیت کا بت پاش کیا، مسلمانوں میں تازہ روح پھونکی، ان کے اندر جذبہ ایمانی جگایا اور سیاسی بصیرت کی روشنی سے انہیں اپنے قانونی اور سماجی حقوق سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ سب سے اہم یہ کہ ایک الگ قوم کے طور پر اپنی شناخت قائم کرنے اور اس پر جمے رہنے کی مسلسل ترغیب دیتے رہے۔ مسلمانوں کو ایک قوم، ایک طاقت کے طور پر تسلیم کرانے کے لیے علامہ اقبال نے طویل جدوجہد کی۔ اس راہ میں انہیں اپنوں اور غیروں سمیت چومکھی لڑائی لڑنی پڑی، مگر ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ ایک طرف انگریز تھے، دوسری طرف ہندو تھے، تیسری طرف قوم پرست کانگریسی مسلمان مد مقابل تھے، اور چوتھی جانب مسلم لیگ کے اندر سازشی عناصر سانس نہیں لینے دے رہے تھے۔ علامہ اقبال پر بھی مخلوط انتخابات کا نہرو فارمولہ مسلط کرنے کی بارہا کوشش کی گئی۔ ان کے بہت سے ساتھی اس جھانسے میں آ گئے،
مگر اقبال اپنی اصولی موقف سے ایک قدم بھی نہیں ہٹے۔ اسی لیے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے علامہ کے بارے میں فرمایا تھا، "He is friend, a guide, philosopher during the darkest moment through which the Muslim League had to go. He stood like a rock and never flinched for one single moment." ترجمہ: وہ اقبال میرے دوست، میرے راہبر اور فلسفی ہیں۔ تاریک ترین لمحات جن سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا، اس دوران وہ چٹان کی طرح جمے رہے اور ان کے پائے استقامت میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1908 جب اقبال یورپ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے سے لے کر 1938 تک اپنی زندگانی کے آخری 30 برسوں میں وہ اپنی شاعری، خطبات، مقالات اور بیانات کے ذریعے قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ جب وہ علمی سیاست میں نہیں ہوتے تو بھی مسلمان ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ 1926 سے لے کر 1934 تک اقبال نے انتہائی اہم سیاسی کردار ادا کیا۔ اس دوران میں اقبال مسلمانوں کی سیاسی قیادت نہ کرتے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بر صغیر کی تاریخ کے نہایت اہم سال تھے۔ انگریز اقتدار کے منتقل کرنے اور فارمولے سوچ رہے تھے، اس لیے انہوں نے لندن میں 3 گول میز کانفرنس بلائیں۔ علامہ اقبال نے ان میں سے 2 میں شرکت کی اور مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا۔ ان کا سب سے بڑا اور تاریخی قدم 1930 میں الہ آبادی میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے سے صدارتی خطاب ہے۔ اس خطاب میں پہلی مرتبہ علامہ نے مسلمانان ہند کی طرف سے آزاد وطن کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت نفس النہار پر تھی، مگر علامہ نے اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کی بنا پر مسلمانوں کو الگ وطن کا راستہ دکھا دیا۔ علامہ اقبال کا یہ مطالبہ اتنا عظیم تھا، اور وہ بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے صدر کے طور پر، کہ اس کی گونج بین الاقوامی سطح پر بھی سنائی دی۔ اس مطالبے سے کانگریس اور انگریز ہل کر رہ گئے۔ علامہ کے اس مطالبے کی گونج ہندوستان کے قریہ قریہ میں پھیل گئی، بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بن گئی۔ 1934 کے بعد علامہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، مگر انہوں نے ادبی مشاغل اور قومی خدمات کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔ قائد اعظم مسلم لیگ کے اندرونی انتشار سے برگشتہ ہو کر 1930 میں لندن منتقل ہو گئے تھے۔ علامہ نے انہیں ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے پیغامات اور خطوط کا سلسلہ جاری رکھا۔ قائد اعظم بھی علامہ کی خدمات اور ان کی سیاسی بصیرت کے قائل تھے، لہٰذا وہ 1934 میں وطن واپس آ گئے اور انہیں مسلم لیگ کا تاحیات صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی علامہ کے قائد اعظم کے ساتھ دست تعاون دراز رکھا۔ یوں 2 عظیم رہنماؤں جنہیں اللہ نے اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا تھا کی سرکردگی میں یہ تحریک آگے بڑھتی گئی۔ علامہ 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے 2 برس بعد مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اسی شام قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، "آج اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی قدم اٹھایا ہے جو وہ چاہتے تھے۔" ادھر آسمانوں پر روح اقبال مسکرا رہی تھی۔ مدتوں کرتی ہے گردش جستجو میں کائنات، مدتوں کرتی ہے گردش جستجو میں کائنات، تب کہیں ملتا ہے ایسا محرم راز حیات۔